تیسرے نے کہا کہ حالت سجدہ میں دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے، لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے اور ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے جس میں کچھ لکھا تو ہے لیکن ایسی لینگویج میں جو آپ کو بھی نہیں آتی، یعنی پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹے آمین آمین آمین، اب ان سے بعد میں پوچھیں کہ امام صاحب نے کہا کیا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس عوام سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آمین آپ نے کہا، آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے ہماری کچھ انتہا نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منقول دعائیں پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں دعا تو سجدے میں جا کر اور اس کا بھی مفہوم آتا ہو، ورنہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ نماز پڑھیں آخر میں، ویسے اردو میں اپنی نماز کے بعد یعنی اردو میں دعا مانگ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ نے پوچھا ہے کہ کیا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک مکمل درود پاک ہے اور اس پر وہ تمام جو درود پاک کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ صلی اللہ کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائے، علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلم اور سلامتی، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ لیکن اس سے زیادہ کامل درود پاک جو ہے وہ یہ ہے کہ آل رسول کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور یوں کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہت ہی بیسٹ ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی کو پڑھا جائے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات شادی کے بعد ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، اور شوہر اس کے برعکس کہتے ہیں کہ یہاں جاؤ نہ جاؤ، تو اب بیوی کس کی مانے، ماں باپ کی مانے یا شوہر کی؟ گویا کہ ان کے کویسچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شادی کے بعد ماں باپ کا کتنا حق بچی پر رہتا ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کر سکے۔ دیکھیں حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی سے پہلے سب سے زیادہ لڑکی پر اس کے ماں باپ کا حق ہے اور شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح بالکل رائے میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں اور شوہر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ ماں باپ کا دل بھی نہ توڑیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا رویہ رکھیں کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہماری نافرمانی کی ہے، حکمت کے ساتھ کام لیتے ہوئے، لیکن اطاعت شوہر کی جائے گی۔ اور یہ بچیاں بہت بعض اوقات غلط حرکت کرتی ہیں کہ ماں باپ کا ایسا کہنا مانتی ہے کہ شوہر کو ناراض کر دیتی ہے اور اپنی ازدواجی زندگی کو بالکل بیکار کر دیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ایسی کسی بھی بچی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے پیار محبت سے عرض کرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، شوہر یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ بتائیے اگر میں آپ کی بات مانتی ہوں تو گھر خراب ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں گھر خراب کر لوں، اب ماں باپ کیا کہیں گے؟ اس پر مجھے امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ ماں باپ یہی کہیں گے کہ نہیں بیٹا تم اپنے شوہر کی چلو اطاعت کر لو۔ ہاں اگر شوہر کسی ناجائز اور حرام کام کا حکم دے رہا ہے اور ماں باپ جائز کام کا حکم دے رہے ہیں تو اب یہ ٹکراؤ ماں باپ اور شوہر کا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹکراؤ شریعت اور شوہر کے غلط حکم کا ہے، اور اس میں چاہے ماں باپ ہو چاہے شوہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ نافرمانی میں یا گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو اس میں یہ اگر ٹکراؤ ایسا ہو جائے کہ ماں باپ جائز کام کا کہہ رہے ہیں، شوہر حرام کام کا کہہ رہا ہے تو شوہر کے نہیں مانیں گے، وہ حقیقت آپ ماں باپ کی نہیں بلکہ شریعت کی مان رہی ہیں۔ اسی طرح اگر ماں باپ کسی غلط کام کا حکم دے رہے ہیں اور شوہر جائز کام کا حکم دے رہا ہے تو پھر شوہر کا کہنا مانیں گے جو حقیقتاً شوہر کا نہیں بلکہ شریعت کی اتباع اور اطاعت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ توازن برقرار رکھیں۔ ایک اور پھر ہمارے پاس کویسچن آیا تھا کہ کیا حالت حیض میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر رجوع نہیں کرتا مثال کے طور پر یا 3 طلاقیں یہ تیسری ہی طلاق تھی تو پھر عدت کا معاملہ کیا ہوگا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لیکن یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر تین، اگر اس نے پہلے ایک طلاق دی تھی، یعنی یہ پہلی طلاق ہے یا یہ دوسری طلاق ہے، تو اس شخص کے اوپر رجوع کرنا واجب ہوگا کہ فوراً اس سے رجوع کرے، عورت سے اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ ہاں اگر پہلے وہ دو دے چکا ہے اور یہ مل کر تیسری ہو گئی، تین ہو گئی ہیں، تو اب تو رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ضرور ہے کوئی لڑکی عدت گزار کر بعد میں حلالہ وغیرہ کا کوئی پروسیس ہو، اس کے بعد اس شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر رجوع واجب ہوگا اگر طلاقوں میں گنجائش ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض طلاقوں میں اب گنجائش نہیں تھی، یہ تیسری ہی طلاق تھی، یا وہ شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہٹ دھرمی دکھاتا ہے کہ میں رجوع نہیں کرتا ہوں، تو فقہ حنفی کے روشنی میں مطلقہ عورت کی عدت جس کا حیض باقاعدہ جاری ہوتا ہے 3 حیض ہیں۔ اب اگر اس حیض کو شمار کیا جائے جس حیض میں طلاق دی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور یہ 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل بحث ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، 3 کا ہندسہ مکمل کرنا ضروری ہے، لہذا اگر اس حیض کو شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لیں گے، اس کے بعد ایک اور لیں گے، تو یہ 2.5 یا 2.25 بنیں گے، اور یہ حیض صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس حیض کو یعنی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس کو عدت کے لیے شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، ابھی بھی عدت میں رہے۔ اب یہ جو پہلا، اس کے بعد جو پہلا حیض آئے گا وہ پہلا ہوگا، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہوگی، 3 حیض اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا عورت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ تو دیکھیں، ایک جان کا جانا یہ بھی بہت بڑا ضرر ہے، اور عزت کا جانا یہ بھی بہت بڑا ضرر ہے، لیکن قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جب 2 ضرر جمع ہو جائیں تو بڑے ضرر کے بجائے چھوٹے ضرر کو اختیار کیا جائے۔ اب خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس لیے سمجھ لیں کہ کسی کے قتل کے بعد، قتل ناحق کے بعد اپنے آپ کو مارنا یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ شرک اور کفر کے بعد پھر کسی کو قتل کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ ضرر ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ عورت کی عزت بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مقابلے میں اس میں کم ضرر ہے، لہذا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے عزت کے تحفظ کے لیے بڑے ضرر کو اختیار کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ وہ جس طرح ہو سکے اپنی عزت بچائے۔ ہاں، اس عزت بچانے میں اگر وہ بالفرض سامنے والے کو قتل کر دیتی ہے تو یہ قتل کرنے پر گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپنی عزت بچا رہی ہے، جان اور مال، عزت آبرو کے لیے اگر اس طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کی غرض سے، تو اس میں شریعت نرمی رکھتی ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ خودکشی کی اجازت دی جائے۔ یہ کہتے ہیں شادی شدہ شخص ہے جو شراب عورتوں سے، غیر عورتوں سے رابطہ رکھتا ہے اور انہیں شراب وغیرہ بھی پلاتا ہے، اب اس کی بیوی کیا کرے؟ تو بھائی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر تو ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، ہر ایک خراب بھی نہیں ہے لیکن ہر ایک اچھا بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات ہم باہر کے صرف رہنے والے کو دیکھ کر کہ ہماری بیٹی باہر چلی جائے گی، بڑے سکون سے رہے گی، عیش سے رہے گی، ہم شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بچی کو چاہیے کہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اپنے شوہر کو ان گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شوہر نہیں باز آتا اور یہ بچی کے لیے ناقابل برداشت ہے تو بالکل وہ اس سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہیں شرعی لحاظ سے، اور اگر وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ رہ سکتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہماری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو بھی گندی عادات میں مبتلا ہیں انہیں اپنی بیویوں کی قدر کرتے ہوئے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ اصل میں شتر بے مہاری شروع سے چلتی ہے، اور بڑا قصور وہی ماں باپ کا ہوتا ہے، علم دین سکھاتے نہیں، انہیں نیکی کے راستے پہ لاتے نہیں، دین سے چڑ ہوتی ہے ہمیں، دین سے نفرت ہوتی ہے، دینی پابندیوں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، پھر اسی طرح کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہم پھر اس اولاد کے اوپر خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر جو بچے بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا قصور ان کے ماں باپ کا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرتے ہیں۔ وقت چونکہ کم ہے مزید میں کلام نہیں کر سکوں گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ 2 افراد کے اندر بحث چل رہی تھی حقوق العباد کے بارے میں، تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا،
یعنی مراد تھی کہ جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے نے کہا ایسا مت بولو، یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ثابت کرنا ہے، بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مظلوم اور ظالم کو کھڑا کرے گا، بدلہ دلوائے گا۔ اگر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو بخشنا ہی ہے تو پھر مظلوم کو کہے گا تم دیکھو اوپر، وہ دیکھے گا، اس کو جنت نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دے سکتے ہو، اور قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ معاف کر دے گا اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بکر درست ہے یا زید، یعنی پہلے والا یا دوسرا والا؟ دیکھیں دوسرا والا بالکل درست ہے، پہلے والا جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا انداز بالکل غلط ہے، اور یقیناً بے ادبی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو براہ راست معاف نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے علاوہ جتنی تیری امت نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی میدان عرفات میں حاضرین نے کوتاہی کی ہوگی، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے، یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اس کو بھی بخش دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر سرکار مزدلفہ آئے، پھر یہی دعا فرمائی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، جس پہ سرکار مسکرائے، اور شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تبسم کی وجہ پوچھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول کی تو شیطان واویلا مچانے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں مزدلفہ میں پہنچنے پر خود اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو مجبور کہاں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، یعنی مخلوق کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہیں دلوائے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، بس اپنے اوپر خود لازم کر لیا۔ تو یہ مطلب اب اس میں کوئی مجبور محض والا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم میں ڈال دے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور جہت سے، جیسے وہ حاجی فرض کر لیں اور مزدلفہ میں اس کے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پھر مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے تو عام معافی کا مزدلفہ میں مقیم لوگوں کے لیے ایک اعلان اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا ہے، لہٰذا اس ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ جملہ کہا تھا۔ ایک اور پھر کویسچن تھا کہ یہ پانی پینے کے بعد بعض اوقات گلاس میں برف بچ جاتی ہے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ اسراف تو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، برف بھی پھینکنا گناہ ہے، اور اسی طرح پانی گلاس کے اندر آخر میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم پیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، یہ عادت بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گلاس میں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو اپنی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کم لے لیں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اور لے کے چلیں، پیاس پوری کر لیں، بجھا لیں، لیکن زیادہ نہ لیں۔ اور اگر زیادہ آ جائے تو اس کو پھر علیحدہ رکھ کے ڈھک کے رکھ دیں، بعد میں اسی میں مزید ٹھنڈا پانی ملا کے آپ پی لیں، لیکن پھینکنا اسراف اور گناہ ہوگا۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو ضائع کر دینا، اور یہ پانی پھینکنے میں یہی معاملہ ہے۔ اس لیے جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بہن فرماتی ہیں کہ شام کے وظائف اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا مغرب کے بعد پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا؟ دیکھیں اگر کسی بزرگ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ عصر کے بعد پڑھنا ہے تو پھر اس کو اسی کے بعد پڑھیں، کہ اس میں ٹائم میں کچھ کریکشن ہوتا ہے ان کی تاثیرات وغیرہ کے اندر۔ تو اگر صرف ثواب کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پھر تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں عصر مغرب کا کوئی محتاج نہیں ہے، وہ دے دے گا۔ لیکن اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور کسی بزرگ نے تعلیم دی ہے یا قرآن حدیث میں کسی وقت کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے تو پھر اس کا آپ کو بالکل لحاظ رکھنا چاہیے۔ ثواب تو مغرب کے بعد بھی مل جائے گا، لیکن جو مذکورہ فضیلت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے ہٹنے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے۔ نوجوان نے پوچھا کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے بیانات میں علماء بیان کرتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ تم ایسا نہ کرو، تو یہ جو غیب سے آواز آتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے؟ کیا فرشتوں کی ہوتی ہے
یا اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے؟ دیکھیں غیبی آواز اکثر جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کی ہوتی ہے. وہ جیسے وہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا تو ایک بادل آیا اور غیب سے ایک آواز آئی کہ برس جا، وہ برسا اور پانی چلنے لگا، اس کے پیچھے چل پڑے. تو لمبا واقعہ ہے. تو یعنی غیبی آواز یہ فرشتوں کی آواز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بولتے ہیں اور ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی ڈائریکٹ آواز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے اور الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے، یہ یاد رکھیں. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے اور وہ بولتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، قرآنی واقعہ ہے، تو آپ کو ایک روشنی نظر آئی، آپ نے سوچا شاید یہ آگ ہے، سردی بہت تھی، تو آپ نے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، میں آگ لگ رہی ہے، میں کچھ چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ یہاں آگ جلائی جائے. لیکن جب وہاں پہنچے تو ایک درخت کو دیکھا کہ وہ بڑا چمک رہا تھا اور اس میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں. اب درخت تو رب نہیں ہے اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آواز ہے، اللہ کی آواز تو پاک و صاف ہے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت پہ تجلی فرمائی اور اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. پیغام اللہ تعالیٰ کا تھا، کلام اللہ تعالیٰ کا تھا، حکایت درخت سے ہو گئی. تو اس لیے اس طریقے سے ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن اللہ کی براہ راست آواز نہیں ہوتی. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کبھی ہم دوست مل کر کہیں باہر جاتے ہیں تو شوقیہ کچھ سگریٹ پی لیتے ہیں، عادت نہیں ہے شوقیہ، تو کیا یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو سمجھیں کہ مکروہ تحریمی اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی واجب کا ترک ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. یہ اس میں آدمی گناہگار ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی فعل گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اگر بار بار کریں تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو یہ حرام سے نچلے درجے کا ہوتا ہے. اور مکروہ تنزیہی اس سے نچلے درجے کا ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی اسے کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں بلکہ عادتاً بھی کرتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، وہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ شوقیہ سگریٹ پینا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. تو اس لیے کبھی کبھار ایک آدھ سگریٹ پی لی تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن میں کوئی اس کی پرمیشن نہیں دے رہا ہوں. نہ اس کو شریعت محبوب رکھتی ہے کہ سگریٹ کو فائدہ تو ہے نہیں، بس ایسی وہ کش لگا رہے صاحب. ایک تو حیت جو ہے وہ آوارہ گرد لوگوں کی سی بن جاتی ہے، وہ مناسب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، پھر نماز کا مسئلہ. اور پبلک پلیس پہ اسی لیے سگریٹ پینا منع کرتے ہیں کہ جس کو عادت نہیں ہے. بعض اوقات آپ بس میں دیکھ لیں، گاڑیوں میں دیکھ لیں، یا لفٹ کے اندر کوئی سگریٹ پی کے نکل جائے تو جو پینے کا عادی نہیں ہے بیچارے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ایسی گندی چیزوں سے کوئی اوائڈ ہی کریں. لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں یا کوئی ماہر نفسیات کہتا ہے کہ چونکہ آپ اس وقت ڈپریسڈ ہیں، ایک آدھ سگریٹ پی لیں، تو وہ جب پیتے ہیں تو پھر توجہ اس طرف سے ہٹ جاتی ہے. تو شوقیہ کبھی کبھار یا بطور علاج اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی. کہا کہ میں ڈائیورسڈ ہوں اور اب میں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر بہرحال اس کو پبلک سے خفیہ رکھنا چاہتی ہیں. لیکن جب یاد رکھیں آپ گواہ قائم کر لیتے ہیں تو یہ اعلانیہ ہی نکاح کہلاتا ہے. ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں جو خفیہ نکاح کیا، لیکن یہ گویا کہ اعلانیہ نکاح ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ شرعاً جائز ہے. اگر ایجاب و قبول کر رہے ہیں آپ بھی راضی ہیں، لڑکا بھی راضی ہے اور گواہ باقاعدہ موجود ہیں، دو مرد مسلمان ہونے چاہیے یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے مسلمان. اور جیسے آپ نے کہا قاضی صاحب وغیرہ بھی ہوں گے تو نکاح تو بالکل ویلڈ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے اگر آپ، یہ تو ہے شرعی مسئلہ، اگر آپ ہمارا مشورہ چاہتی ہیں تو میں خواتین کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے خفیہ نکاح ہرگز نہ کریں. اور یقیناً یہ عورت کی ڈیمانڈ بہت ہی کم ہوتی ہے، یہ مرد کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن دیکھو میری بیوی مسئلہ کرے گی، میرے خاندان، میرے بچے والے، میں تم سے خفیہ نکاح کر لوں گا، آ کے ملتا رہوں گا، تو میں خرچہ دیتا رہوں گا، تم اس نکاح کو خفیہ رکھو. عورتیں راضی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. اسے اس وقت میں بڑا نیک، پرہیزگار، رازدار، مخلص اور سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن جب اس طرح کے نکاح ہو جاتے ہیں، اکثر کہ میں دیکھیں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، نہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے، لیکن جو میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں مہینے کے اندر، ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اور جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں اس معاشرے کے اندر، پبلک میں ان رہتا ہوں، سب دیکھتا ہوں کہ یہ پہلے تو بہت جذبہ ہوتا ہے، قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں. جب انسان کی، مرد کی خاص طور پہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت اس کو بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ گیپ کرنا شروع کرتا ہے، پھر عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے پاس آؤ، تم آتے ہی نہیں ہو، وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا ہے. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات طلاق دے کے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں.
اور فرض کر لیں عورت اگر پریگننٹ ہو جائے اس خفیہ نکاح سے اور وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، اب یہ عورت کس کس کو بتائے گی، کیا بتائے گی کہ میں نے یہ کس طریقے سے ہوا؟ پھر کسی کو الزام لگانے سے آپ روک سکتے ہیں؟ اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہرگز خفیہ نکاح نہ کریں، بالکل نہ کریں، بہت پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں، یعنی ایک دلدل ہے جس میں آپ گر جاتے ہیں۔ وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بتایا، جیسے خواتین کہتی ہیں صاحب کسی سے میرے ریلیشن ہو گئے اور ہم ناجائز ریلیشن کے قریب ہو گئے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خفیہ نکاح کر لیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ناجائز ریلیشن ترک کر دیں اور بالکل شرعی لحاظ سے کریں۔ یہاں آپ کا نفس قابو میں نہیں آ رہا، آپ پہلے ایک دلدل میں گھسے، اب آپ اس کو دوسری میٹھی دلدل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، چلیں تعلق جسمانی تو جائز ہو جائے گا۔ تو کیا میاں بیوی کا ریلیشن صرف تعلق جسمانی کے لیے ہوتا ہے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اور کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی اور کوئی شرعی مطالبے نہیں ہوتے؟ آپ ان کی بیوی ہوں گی، شوہر کے اوپر لازم ہے آپ کی تربیت کرنا، آپ کو مسائل سکھانا، آپ کی آخرت کو بہتر بنانا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، آپ کا نفقہ پورا کرنا، آپ کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر آپ بے پردہ ہیں تو اس کو حکم دینا واجب ہے کہ آپ پردہ کریں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو شوہر پہ واجب ہے کہ آپ کو نمازی بنائے۔ یہ تمام ریکوائرمنٹ ایک طرف، شریعت کو یعنی میں نے ہٹا دیا، ہماری نفس کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا، یہ مشورہ ہے۔ شرعی حکم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قیودات شرعیہ کے ساتھ جائز ہے، اب باقی آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بیوی نے اپنے شوہر کو بھائی یا بیٹا کہہ دیا ہو تو کیا اس پہ کوئی کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اگر جان بوجھ کر بھی کہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ، کوئی گناہ پھر بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور بہتر ہے کہ نہ کرے، اور غلطی سے اگر نکل جائے تو کوئی گناہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور میں نے اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ بیان نہیں کیا، آپ لوگ غور سے سنا کریں، یہ مطلب آپ نے کسی اور سے کسی اور مسئلے میں سنا ہوگا اور آپ نے اس کو یوں بیان کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی تجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا یوں کہہ دے کہ میں تجھ سے اب کبھی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ شرعاً ایک قسم بن جاتی ہے۔ اگر 4 ماہ تک تعلق قائم نہیں کرے گا تو یہ جدائی طلاق پڑ جائے گی، اور اگر یہ قائم کر لیتا ہے تو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی کوئی بات تو ہم نے کہی ہوگی، لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ بھی دیتے ہیں تو اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سجدہ سہو کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یاد رکھیں کہ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، تو سجدہ سہو کا مطلب ایسے سجدے جو بھول کی وجہ سے ہم پر لازم ہوئے ہیں، وہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض واجبات نماز ایسے ہیں کہ اگر بھولے سے ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان سے نماز میں ایک کمی، کوتاہی، ایک نقصان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آخر میں پھر یہ 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، تو آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مانے آخری، آخری بیٹھنا۔ تو نماز کے آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ اس قعدہ اخیرہ میں جب آپ تشریف فرما ہو گئے، پہلے التحیات مکمل طور پہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر صرف سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، پھر لگاتار 2 سجدے کریں گے، یہی سجدہ سہو ہیں۔ پھر بیٹھیں گے، دوبارہ التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی نے سلام نہیں پھیرا اور براہ راست سجدے میں چلا گیا تب بھی سجدہ سہو ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، یعنی شریعت اسے گناہگار قرار نہیں دیتی ہے، اگرچہ شریعت اس عمل کو ناپسند بھی فرماتی ہے۔ اس لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ یعنی سنت غیر موقدہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سنت غیر موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو سنت غیر موقدہ ہے کہ انسان ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، لہذا اگر کسی نے بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے تب بھی اس کے سجدے ہو جائیں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ سلام پھیر کے سجدے کرتا تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ملتا، تو اس ثواب کا ترک بھی ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے وہ سجدہ سہو باقی تھا، تو کوئی بات نہیں، ایک طرف سلام پھیر دیا اور سجدے کیے تو یہ عین سنت تھا، لیکن دوسری طرف بھی اگر سلام پھیر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے ہیں، اب بھی کر لیں،
بس اتنا ضرور ہوگا کہ یہ بھی ایک ترک سنت ہے. ایک طرف سلام پھیرنا سنت تھا، پھر آپ سجدے کرتے، دونوں طرف سلام پھیر دیے تو کوئی بات نہیں. بعض ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جو دونوں طرف جب ہم نے سلام پھیر دیا ہم تو نماز سے باہر ہو گئے، جب نماز سے باہر ہو گئے تو پھر سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے سلام سے نماز سے باہر ہوتے ہیں، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ پہلا سلام پھیرتے ہیں آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں. دوسرا سلام تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دوسرا سلام بھی پھیرتے ہیں. لہذا یہ تعجب تو پہلے سلام کے اوپر ہی ہونا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز سے باہر ہو گئے تو پھر 2 سجدے کرنا اور پھر اس کو نماز کے اندر تصور کرنا، یہ کیسے؟ تو یہ واقعی خلاف قیاس ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پہلے سلام پھیرا جائے گا پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تو انسان نماز سے باہر ہو جائے گا، پھر 2 سجدے کیسے کریں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے. صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیرا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کیے ہیں. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ کسی مقام پر ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اب چاہے بظاہر وہ خلاف عقل ضرور ہو. خلاف عقل کا مطلب کہ عقل اس کی حقیقت کا، اس کی اندر موجود حکمت کا ادراک نہ کر سکے، عقل اسے جان نہ سکے، عقل عاجز ہو جائے، اپنا قصور تسلیم کر لے کہ اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں خلاف عقل. ایک ہم کہتے ہیں یار تم بڑی خلاف عقل بات کہہ رہے ہو، وہ معاذ اللہ بے وقوفی والی بات کو کہتے ہیں. جب شرعی اصطلاح میں خلاف عقل یا غیر معقول مسئلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بے وقوفانہ مسئلہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کی حقیقت اور اس میں موجود حکمت کو پہچان نہیں پاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غیر معقول مسئلہ ہے یا خلاف عقل مسئلہ ہے. تو یہ خلاف عقل یا خلاف قیاس مسئلہ ہے کہ پہلے سلام پھیرا جائے، پہلے سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 سجدے اس کے بعد کیے ہیں. لہذا جب سرکار کا عمل ثابت ہو گیا اور چونکہ آپ ہی شارع علیہ السلام ہیں، شریعت سکھانے والے تو آپ ہی ہیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے آپ نے ہمیں شریعت سکھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. تو بس پھر جب اللہ نے حکم فرما دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں بہترین تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس عملی نمونے کو اختیار تو کرنا ہی ہوگا. لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدھی طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کیا کریں. تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے شامل ہوا اور بالفرض امام کے پیچھے ترک واجب کر بیٹھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ امام اگر واجب ترک کرتے ہیں، غلطی سے ہو گیا تو امام سجدہ سہو کریں گے، اور امام جب سجدہ سہو کرتا ہے تو پچھلے جتنے مقتدی ہیں گویا کہ ان پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کے اوپر لازم کر دیں کہ سجدہ سہو ہو، یعنی مقتدی بہرحال اگر واجب کو ترک کرے گا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پہ سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے. ہاں امام سے سجدہ سہو اگر ترک ہو گیا تو مقتدی پر بھی لازم ہوگا. ایسی بعض لوگ بعض اوقات 1 رکعت یا 2 رکعت نکل جانے کے بعد شامل ہوتے ہیں. اگر امام صاحب نے جو 1-2 رکعتیں نکلی تھیں اس میں کوئی ترک واجب کر دیا تھا اور بعد میں وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، یا اگلی رکعتوں میں بھی امام سے سجدہ سہو، امام پر سجدہ سہو لازم ہوا، تو یہ دیر سے آنے والا بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز میں 1 سے زیادہ واجبات ترک ہوئے تو صرف یہی 2 سجدے تمام واجبات کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر 3 واجب ترک ہوئے ہمیں یاد آئے تو ہم پھر 6 سجدے کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سجدے ہی ان 3 واجبات کے ترک کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی شمار کیے گئے ہیں.